جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو آزاد قرار دے دیا، کسی جماعت کے نہیں ہے، تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی، لوگوں کو خریدا جائے گا، اور کیا ظاہر سی بات ہے یار، جو سی ایم ہے وہ اپوزیشن سے آ سکتا ہے؟ پختونخوا میں تو جو گند مچایا ہوا ہے یہ تو اسی دن کے لیے ہے کہ جو ریاست جو گند مچانا چاہے وہ پختونخوا میں کرے، ڈرامے ہو، فالتو لوگوں کو ٹرک کے بدے کے پیچھے چلانا ہو، لیکن عوام کے مسائل پہ کوئی توجہ نہ ہو۔ آج بھی میں جو دیکھ رہا ہوں یہ کیا یار آزاد ہے اور پارٹی کے ساتھ ہے، اور آبویسلی ہارس ٹریڈنگ کو یہ ایک بہت بڑا راستہ مل رہا ہے۔ میں اتنا واضح کر دوں بطور پریزیڈنٹ عوامی نیشنل پارٹی کہ عوامی نیشنل پارٹی اس طرح کسی قدم کا حصہ نہیں لے، جس میں ہمارے 600 شہداء اس ریاست نے ہمیں دیے، ہم لڑے نہیں، ہم ریاست کے ساتھ چلے۔ ادھر پنڈی میں ریاست نے ہمیں شہداء دیے، ہم نے وہ شہداء اپنے کندھوں کو اٹھا کے لے گئے، لڑے نہیں، ریاست کے ساتھ چلے۔ ہم اپنی لڑائی جانتے ہیں، ہماری لڑائی کسی کے ساتھ کی نہیں، ہماری کسی ادارے کے ساتھ لڑائی نہیں، بلکہ اگر بنیادی نکات پہ دیکھا جائے تو ہماری تمام لڑائی 3 نقطوں پہ مشتمل ہے۔ پاکستان میں سب سے اول چیز جو ہے وہ آئین ہے، اور وہی آئین جس سے ہم سب ایک پاکستان ہے، اس آئین پہ منوان عمل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میں کیا میرے 4 جنریشنز بولتے رہے ہیں اور انشاءاللہ بولتے رہیں گے۔ نمبر 2 پاکستان میں مضبوط فیڈریشنز ہوں گے اور ہونے چاہیے، اور 18 امنڈمنٹ کے بعد یہ آئینی حق ہے، لہٰذا فیڈریشنز کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ نمبر 3 مجھے بولنے تو خیر ہے، ایسا تھوڑی آپ سب نے تو 2-3 دن سے اپنا، میں اسمبلی بھی آ رہا ہوں، مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا، دوسرا دن ہے میرا، واپس جا رہا ہوں، آپ بھی مجھے۔ تیسری کہ پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے امن کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ میرے قوم کو امن ملے، اور امن میں رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ اب میرا بیان جو کہ امریکہ کے دورے میں آرمی چیف، وزیر اعظم اور ٹرمپ صاحب کی ایک تصویر پہ میں نے تبصرہ کیا تھا، میں خوش ہوں کہ میں نے تبصرہ کیا۔ پارلیمان کے اندر الحمدللہ وہ آواز بنا جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے قوم کا ایک آواز تھا، لیکن کوئی اور یہ آواز بن نہیں پاتا۔ وہ آواز اٹھا کے جیسی وزیر اعظم امریکہ سے واپس آئے ہیں، انہوں نے مجھے بلایا ہے، میں تھا، رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، اور انہوں نے مجھے اپنے امریکہ کے وزٹ کی تمام بریفنگ دی، جن پہ میں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بریفنگ پارلیمان کو دیا کریں، پارلیمان اہمیت رکھتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم مزید پارلیمان کو بریف بھی کریں گے اور جو بھی ہوگا اس کو لوپ میں لیں گے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ جو تصویر پہ میں نے تبصرہ کیا وہ آپ کے مائنز اور منرلز کا سودا یا کچھ بھی نہیں تھا، وہ چیف صاحب خود ٹرمپ کے لیے تحفہ لے کر گئے تھے، اور اپنی جیب سے خریدی ہوئی چیز، میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ وزیر اعظم صاحب نے مجھے کہا، تو میں نے کہا جب بات یہ ہے تو اچھے چلو، تحفے طوائف یہ چلتے رہتے ہیں ریاستوں میں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے، اس دم تک کہ اس کے ساتھ پختونخوا کے مائنز اینڈ منرلز کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب اس کو آپ جو سمجھے وہ میں کر چکا ہوں۔ جان کا خطرہ معافی کے بعد بھی سمجھتے ہیں؟ میں نہ پہلے سمجھتا تھا، نہ ابھی، اور نہ ان سے کوئی معافی میں نے مانگی ہے، اور نہ مجھے خطرہ ان سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ ہمیں کن سے خطرہ ہے، وہ خطرہ ہم اپنی قوم کے لیے اپنے موڑ لیا ہے، اور وہ ایک بیان یا 2 بیان سے آگے پیچھے ان سے نہیں، وہ ایک نظریہ ہے جس نظریے سے میں کبھی بھی نہیں ہٹ سکتا۔ لہٰذا دہشت اور وحشت کے روزگار میں جب امن کا نعرہ جو بھی اٹھائے گا وہ ان کے بندوق کے وہ عمران خان نے ایک شست بولا تھا، کیا بولا تھا، نشست بولا تھا، اس پہ ہوگا۔ تو تبدیلی میں تبدیلی اور آگے اور تبدیلی۔ اچھا سر یہ بتا دیں کہ جو سر یہ بتا دیں کہ استعفیٰ ابھی تک گورنر کو موصول نہیں ہوا، جبکہ گنڈا پور تو 12 ضلع کراس کر کے چلے گئے تھے پیدل بڑی سپیڈ سے، تو کون سی سپیڈ کم ہے اور کون سی تیز ہے؟ اللہ نہ کرے ایسی بات میں کبھی نہیں کروں گا، ایک مرد کے لیے اس طرح کی بات میں کبھی نہیں کروں گا، بلکہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ کل سے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میری ہمدردی بن رہی ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ، ہمدردی اس طرح بن
بن رہی ہے کہ اگر آپ پچھلے ماحول میں دیکھیں تو اگر میرے ساتھ کوئی بھی کچھ ہو رہا تھا تو میں یہ آن دا فیس آف اٹ کہوں گا کہ علی امین ڈٹ کے کھڑا ہوا میرے ساتھ، میری سیکیورٹی کے معاملے پہ وہ بالکل میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا. اگر وہ پھر جتنا امپلیمنٹ ہوا نہیں ہوا وہ تو اس ریاست کی مجبوریاں ہے، لیکن میں اس کو میں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور میں آج بھی میری ہمدردیاں اس کا، یہ نہیں کہ میں اس کا مخالف رہا ہوں. میرے خیال میں جتنی زیادہ تنقید میں نے کی ہوگی اس سے زیادہ تنقید کسی نے نہیں کی ہوگی، لیکن کس وجہ سے علی امین گنڈاپور کو عہدے سے ہٹایا جاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کیا علی امین گنڈاپور ڈیلیور نہیں کر پایا اس کو ہٹا دیا گیا؟ کیا علی امین گنڈاپور کرپٹ تھا اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا؟ یا ہر پارٹی کو موروثیت کے تانے دینے والے میں پارٹی میں موروثیت کا مارا ہوا علی امین گنڈاپور گھر جا رہا ہے؟ تو یہ وضاحت میرے خیال میں بہت لازمی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹولے کو کہ علی امین گنڈاپور کیوں جا رہا ہے، اور جب وہ جواب مل جائے گا تو اچھا سر یہ بتا دیں جو نئے وزیر اعلیٰ کو لایا جا رہا ہے وزیر اطلاعات پی ٹی آئی میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، یہ سب ایک ہی دن پیدا ہوئے ہیں. احمد ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نئے وزیر اعلیٰ کو لایا جا رہا ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ان کا تعلق ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ ہے، یہ تو ان کو ہم ہرگز نہیں آنے دیں گے. سیف کا تعلق جو ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ تھا کیا کیا آپ نے؟ اچھا سر ابھی اعظم نذیر تارک کے ساتھ سے دیکھ رہے ہیں ٹی ایل پی غزہ کے حوالے سے احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے، لاہور میں ان کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی کیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آرمڈ ملیشیاز کو وقت آ گیا کہ پاکستان میں اگر وہ کسی جامع میں بھی ہے لیکن ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس اور عام ملیشیا کو راؤ بالکل نہیں دینا چاہیے. اچھا سر اعظم نذیر تارک کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، بتا سکتے ملاقات کس حوالے سے کہ علی امین کے حوالے سے تو نہیں تھی؟ دیکھیے جی ظاہر سی بات ہے جو بہت ہلچل چل رہی ہے اور بہت باتیں ہو رہی ہے، اور ان باتوں میں آج ہم بیٹھے ہیں اور کچھ باتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے. اس وقت وہ باتیں شاید پبلک کے لیے نہیں ہے کہ میں کروں، میرے کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں میرے پاس امانت ہے تو اس کو میں فی الحال امانت ہے. سر ایسا پاسبل ہے پیغام دینا چاہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا نون لیگ کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ ابھی تک صحیح سے نہیں چل رہے، کیا کہیں گے پی پی اور نون لیگ کے درمیان؟ میں آپ کو پی پی لگ رہا ہوں، نون لگ رہا ہوں. تھینک یو. اچھا سر کے پی کے میں کیا اس وقت جو صورتحال ہے، جو آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے لوگوں کو آزاد قرار دے دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن نے آج جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو آزاد قرار دے دیا، کسی جماعت کے نہیں ہے، تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی، لوگوں کو خریدا جائے گا، اور کیا ظاہر سی بات ہے یار جو سی ایم ہے وہ اپوزیشن سے آ سکتا ہے؟ پختونخوا میں تو جو گند مچایا ہوا ہے یہ تو اسی دن کے لیے ہے کہ جو ریاست جو گند مچانا چاہے وہ پختونخوا میں کرے، ڈرامے ہو، فالتو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے چلانا ہو، لیکن عوام کے مسائل پہ کوئی توجہ نہ ہو. آج بھی میں جو دیکھ رہا ہوں یہ کیا یار آزاد ہے اور پارٹی کے ساتھ ہے، اور آبویسلی ہاؤس ٹریڈنگ کو یہ ایک بہت بڑا راستہ مل رہا ہے. میں اتنا واضح کر دوں بطور پریزیڈنٹ عوامی نیشنل پارٹی کہ عوامی نیشنل پارٹی اس طرح کسی